الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین جیسی ایک بہترین نعمت سے نوازا ہے. یہ دین جامع ترین ہے، بہترین ہے، حسین ترین ہے، آسان ترین ہے. اسلام کے آنے سے پہلے سماج اور معاشرے میں عورتیں بے حیثیت تھیں، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا. جب چاہتے تھے نکاح کرتے تھے، جب چاہتے تھے نکال دیتے تھے. اور عورت کا استعمال جوتوں کی طرح کرتے تھے. عورتیں بازاروں میں عریان، بے محابہ اور اپنے جسم کا مظاہرہ کرتی پھرتی تھی. مدینہ منورہ سرکار کی تشریف آوری ہوئی، ہجرت ہوئی. یہاں ایک مزید طبقہ حضور کے مقابلے میں آیا، وہ منافقین کا تھا، جو دوغلی پالیسی رکھتے تھے. دل میں ایمان سے بالکل محبت نہیں تھی، حضور سے عداوت تھی، لیکن زبان پر کلمہ تھا. مسلمان
مسلمانوں سے ملتے تھے تو دین کی تعریف کرتے تھے، اپنے لوگوں میں جاتے تھے تو دین کی برائی کرتے تھے۔ مدنی زندگی میں یہودیوں نے کئی سازشیں بنائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی۔ جیسے مکی زندگی میں قریش والوں نے سازش رچائی تھی، اللہ نے اس سازش کو بھی فیل کیا، ان تمام سازشوں کو بھی فیل کیا۔ اور یہودی مختلف طریقے سے اور منافقین مختلف طریقے سے مسلمانوں کو ستاتے تھے۔ اور کوئی بھی موقع انہیں مسلمانوں کی بے عزتی کا ملے اور تکلیف پہنچانے کا ملے تو وہ تکلیف ضرور پہنچاتے تھے۔ اکثر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مکے میں حضور کو بہت تکلیف تھی، مدینے آ کے آرام ہو گیا، مشرکین سے تو پیچھا چھوٹا، لیکن یہاں دو طبقوں نے آپ کو مزید پریشانی میں ڈالا، ایک یہود اور انہی کا دوسرا طبقہ منافقین۔ خیال تھا کہ یہ ازواج مطہرات کو کہیں چھیڑ کر عزتوں کا مسئلہ کھڑا نہ کر دے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب گھروں کے اندر بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، اس کو عیب سمجھتے تھے، گھر کے اندر بیت الخلا بنانے کو عیب سمجھتے تھے، جیسے آج گھر میں بیت الخلا نہ ہو تو عیب سمجھتے ہیں۔ کمرے کے ساتھ بیت الخلا ضرور ہوگا۔ پھر مدنی زندگی میں دھیرے دھیرے بیت الخلا کا رواج ہوا، پھر تو عام ہوا، لیکن شروع میں عورتیں بھی جنگل میں جاتی تھیں، مرد بھی جنگل میں جاتے تھے۔ مردوں کا علاقہ الگ تھا، عورتوں کا قضاء حاجت کا علاقہ الگ تھا۔ یہودیوں اور منافقوں کی شرارتوں کو دیکھتے ہوئے یہ خیال پیدا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ امہات المومنین بھی باہر جاتی ہیں، یہ یہودی کہیں چھیڑ چھاڑ نہ کر دیں، پریشان نہ کر دیں ازواج کو۔ تو انہوں نے سب سے پہلے محجوب ہو کر امہات المومنین کے باہر نکلنے کا حضور کو مشورہ دیا کہ پردے کے ساتھ نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا اور غور فرمانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتری۔ جو ابھی میں نے تلاوت کی اور حضرت قاری صاحب نے بھی ہوئی تلاوت۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج سے فرمائیے، ازواج تو مطہرات نہایت پاکیزہ، اور ان پر انگلی اور حرف رکھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اتنی پاکیزہ ہیں کہ ان کی پاکیزگی کے لیے ازواج مطہرات کہا گیا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تھی، واقعہ افک پیش آیا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں الحمدللہ اس الزام سے جو منافقوں نے لگایا ہے بالکل بری ہوں، لیکن لوگ آ کر حضور سے مختلف باتیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے میری برات کا اعلان وحی کی روشنی میں ہوگا، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ قرآن کریم کی سورہ نور میں 10 آیتیں اتریں گی میری برات کے بارے میں، میری برات کے بارے میں جو قیامت تک کے لیے پڑھی جائیں گی اور میری برات کا اعلان ہوتا رہے گا۔ تو ازواج نہایت پاکیزہ ہیں، اس کے باوجود ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اور کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ بھئی عورت کو گھر کے اندر جکڑ کر رکھ دیا، عورت کو بند کرنے کا گھر کے اندر اعلان کر دیا، عورت گھر کی چہار دیواری میں جتنی محفوظ رہتی ہے باہر نہیں ہوئی۔ اس لیے ازواج مطہرات اور دنیا کی عورتیں زمانے جاہلیت کی طرح عریان اور اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتاری، یہ پردے کے سلسلے کی پہلی آیت۔ سب سے بہترین خاتون کے لیے پردے کی جگہ اگر ہے تو اس کا گھر ہے، اس کا مکان ہے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عورتیں بڑا آزاد مزاج رکھتی تھیں اور لباس بھی ایسا ہی آزادانہ پہنتی تھی جیسا کہ آج کل کی خواتین کا طریقہ ہے۔ مسلمان عورت جسم پر لباس پہنے گی جسم چھپانے کے لیے، اور دنیا کی عورتیں لباس پہنے گی جسم دکھانے کے لیے۔ عورت کے معنی ہی پوشیدہ چیز کے ہیں، لہذا اس کا جسم پوشیدہ رہنا چاہیے۔ جب نماز میں یہ کھڑی ہوتی ہے تو اپنے پورے جسم کو، بالوں کو، ہر چیز کو ڈھانک کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی، گویا یہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اللہ اگر باہر بس ضرورت جانا پڑا، بلا ضرورت کہ عورت باہر بھی نہ جائے، باہر فتنے ہیں، گھر میں امن ہے، تو اگر باہر جانے کی نوبت آئے تو اس شان کے ساتھ جائیں جیسے نماز کے اندر کھڑی ہوگی، اپنے آپ کو لپیٹ کر جائیں، چھپا کر جائیں، جسم کی نمائش نہ ہو، ایسا نقاب اور ایسا حجاب پہن کر جائیں۔ آج جبکہ حجاب پر حملے ہو رہے ہیں اور مختلف علاقوں سے شور اٹھ رہا ہے کہ حجاب جو ہے اسے غیر قانونی قرار دیا جائے، پہلے یہ شور بیرونی ممالک میں اٹھا تھا۔ فرانس کے اندر اس پر سختی سے عمل رہا، لیکن بفضلہ تعالی وہاں بھی عرب خواتین نہیں ڈری اور انہوں نے برقعے کو نہیں چھوڑا۔ انگلینڈ میں عورتوں نے برقعے کو نہیں چھوڑا، مقابلہ کیا۔ ہم لوگوں کو ابھی واٹس ایپ پر مشورہ دیا جا رہا ہے، آج کل حجاب
حجاب کے حالات چل رہے ہیں، اس لیے علماء کو چاہیے کہ حجاب پر بیان کریں۔ جب سے ہم نے تقریر کرنا شروع کیا ہے، جب سے حجاب پر ہم تقریر کر رہے ہیں، جب سے اس پر بیان ہو رہا ہے، لیکن اب ریلا پیر کے نیچے آیا تو ہم کو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو۔ حالانکہ قرآن کریم 1400 سال سے اس بات کو کہہ رہا ہے، اور ہم مابینوں سے پردوں کو ہمیشہ کے لیے کہتے آئے ہیں، لیکن ہندو لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ تھوڑی عورتیں پردہ کرتی ہیں، زیادہ کیوں نہیں کرتی، اپنے آپ کو کھلا کیوں رکھتی۔ ٹرین کے اندر ایک غیر مسلمہ عورت ساڑی پہن کر بیٹھی تھی، اس کے سامنے ایک نقاب پوش عورت آ کر بیٹھی جس کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی چہرہ کھلا رکھو، نہیں، چہرے کو ڈھانکنا چاہیے، کیونکہ اصل فتنے کی جگہ جو ہے وہ چہرہ ہے۔ معاملہ آنکھوں سے آگے بڑھتا ہے، اس لیے آنکھوں کو جھکانے کے لیے مردوں کو حکم فرمایا، اور عورتوں کو آنکھ چھپانے کے لیے اور چہرہ چھپانے کے لیے کہا۔ بہترین پردہ یہی۔ پھر تیسرے نمبر میں اجازت دی کہ چلو چاہے تو ایک یا دو آنکھ کھلی رکھیں، باقی پورا چہرہ جو ہے اس کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اب اس برقع پوش خاتون نے برقعے میں زیورات بھی پہنے تھے، چوڑیاں بھی پہنی تھی، ایئر رنگز بھی پہنے تھے، لیکن نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، اور لوگ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ جب برقع پوش عورت باہر برقع پہن کر، سادہ برقع پہن کر نکلتی ہے تو بدماش بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں، وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شریف زادی ہے اور یہ نہیں چاہتی کہ اسے کوئی دیکھے۔ اس لیے عورت کو باہر بن سنور کر نہیں جانا ہے، سادے لباس میں جانا ہے، برقع پہننا ہے، اور اس کو اگر زیب و زینت کرنی ہے تو اپنے شوہر کے سامنے کرنی ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، قرآن کریم میں فرمایا۔ تو اس ہندو خاتون نے مسلمان خاتون سے کہا کہ جتنی تو سلامت ہے اتنی میں سلامت نہیں۔ کیا ہوا بہن، میری سلامتی کا کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے زیور بھی پہنی ہے، چین بھی پہنی ہے، سونے کی چوڑیاں بھی پہنی ہیں، تو ہر وقت مجھے خطرہ ہے کہ کوئی چور اچکا جو ہے ایک تو میری عزت پر حملہ کر لے، دوسرا میرے زیورات پہ حملہ کر لے۔ تو نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے، تیرے زیور نظر ہی نہیں آتے تو اس کی نظر بھی نہیں پڑے گی، وہ حملہ بھی نہیں کرے گا۔ تو بری نظر سے بھی بچ گئی اور ظالموں کے حملے سے بھی بچ گئی۔ مراکش میں دعوت کے ساتھی پہنچے، وہاں مسلم یونیورسٹی تھی جس کے اندر لڑکیاں بے حجاب یعنی بے پردہ، زیادہ تر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور غیر شرعی شادیاں وغیرہ وجود میں آتی ہیں، وہ کالج کی زندگی سے آتی ہیں، اسکول کی مخلوط تعلیم کی وجہ سے آتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہوش سنبھالنے کے بعد تو خطرہ رہتا ہے کہ کسی بھی وقت دونوں کا تعلق ہو جائے۔ اور کالج میں آزادی بہت زیادہ ہے، وہاں کوئی پکڑ پکڑ کرنے والا نہیں، ماں باپ بھی نہیں، ماں باپ نے گاڑی بھی دلا دی ہے، ماں باپ نے موبائل بھی دلا دیا ہے، لڑکی آزاد ہے، ماں باپ کو معلوم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں لڑکی پڑھنے گئی ہے، لڑکی جو ہے
لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہے اور ہوٹلوں کے اندر گفتگو کر رہی ہے تعلیم کے نام پر. پھر وہاں سے غلط تعلقات استوار ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. پھر غیر لوگوں کے ساتھ شادی کا مسئلہ چلتا ہے. کئی لاکھ ہندوستان کے اندر مسلمان لڑکیاں جو ہے مرتد ہو گئی اور غیروں کے ساتھ شادی کر کے چلی گئی. یہ سب بے پردگی کا انجام ہے. اور یہ بے پردگی اس وجہ سے ہے کہ گھر میں ماں باپ نے جیسی تعلیم بچوں کو دینی چاہیے عقیدوں کے بارے میں وہ تعلیم نہیں دی. اس لیے مکتب کے اندر اپنے بچے اور بچیوں کو بھیجو. یہاں جو تعلیم ہوتی ہے وہ قرآن کریم کی بھی ہوتی ہے، عقائد کی تعلیم بھی یہاں دی جاتی ہے. عقیدے جتنے مضبوط ہوں گے لڑکی کو پچھلا نہیں سکتا، لڑکا گلا نہیں سکتا، اس کے ایمان کو چھیڑ نہیں سکتا. لڑکی صاف کہے گی کہ تیرے پاس ایمان نہیں ہے، میں تیرے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. یہ کب ہوگا؟ جبکہ اس کا عقیدہ اور اس کا بیلیف انتہائی طور پر پختہ ہو. تو مراکش میں لڑکیاں بالکل آوارہ جا رہی تھی کالج کے اندر، اور کالج کے باہر لڑکے جو ہے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، روزانہ دیکھتے تھے، تکتے تھے. اس لیے قرآن کریم نے مردوں کی آنکھوں پر پابندی لگانے کے لیے فرمایا لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. یہ ان کے لیے بہترین ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. نگاہ کا استعمال کرنا ہمارے اختیار میں، صحیح استعمال کریں کہ غلط استعمال کریں، لیکن نفس پر بوجھ ڈالیں اور غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ نہ دیکھنے پر اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ وعدے مجھے ملیں گے. اور اگر غیر محرم کو میں دیکھتا رہا تو قیامت کے دن پگھلا ہوا شیشہ میری آنکھوں میں ڈالا جائے گا. یہ وعیدوں کو سوچنا چاہیے. اور جب غیر محرم کو تکنے لگے، دیکھنے لگے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا پروردگار میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے میری آنکھیں کہاں دیکھ رہی ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جس نے آنکھیں عطا فرمائی ہے اس کو نظر آتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اور آپ آنکھوں کی خیانت میں مبتلا ہیں. جب آدمی غیر محرم کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ لے یا لگاتار دیکھتا رہے تو یہ خائن کہلاتا ہے. کسی آدمی کو آپ یوں کہو کہ تو خیانت کرنے والا ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا. مجھے خیانت کرنے والا کہا، میرے اوپر الزام لگایا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے خائن کہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. جب جانتے ہیں تو جو جانتے ہیں اس کے مطابق جزا سزا دیں گے. اس لیے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، تو جانتا ہوں تو اسی کے مطابق معاملہ کریں گے. اور لڑکیوں کو کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اولین درجے میں عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، یہ بہترین طریقہ ہے. اور جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش ہی آ گئی تو پہلے ازواج مطہرات کو کہا تاکہ لوگ یوں نہ کہیں کہ ہمارے اوپر قاعدے تھوپتے جا رہے ہیں اور خود گھر کے اندر قاعدہ نہیں ہے.
تو گھر میں قاعدے کو پہلے جاری کیا حضرت فاطمہ اور بیٹیوں کے اوپر جاری کیا، پھر فرمایا نسائی مومنین، باقی جتنی خواتین ہیں مسلمان ان تمام کو یہ کام انجام دینا ہے پردے کا۔ پردہ عورت کا حق ہے، پردہ عورت کی حیا ہے۔ حدیث شریف میں حیا کی بڑی تعریف فرمائی ہے، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی، اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے، تو امتحاناً یا غور و خوض حضور کا کیا رہتا ہے، کیا جواب رہتا ہے، اس لیے دونوں صاحبات اٹھی نہیں بیٹھی رہی۔ حضور نے کہا جاؤ پردے میں چلی جاؤ، تو انہوں نے کہا حضور یہ تو نابینا ہے، یہ تو دیکھتے نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو، لہذا تم کو پردہ کرنا چاہیے۔ تو نابینا سے بھی پردہ بتایا۔ ایک اللہ والے کے یہاں ایک خاتون پہنچی، بڑی عمر کے تھے اللہ والے بھی، اور وہ جو عورت آئی تھی وہ بھی 80 سال کی عمر کی خاتون تھی، وہ بھی آئی تھی۔ یہ عورت آئی تھی بیعت ہونے کے لیے، اپنی اصلاح کرانے کے لیے بزرگ کے پاس آئی۔ حضرت نے فوراً فرمایا کہ ہمارے کمرے کا جو پردہ ہے وہ کھینچ لیا جائے، اس کو پردے میں بٹھایا جائے۔ اس بڑھیا کو بڑا تعجب ہوا کہ میں تو بڑھیا ہوں، خواہشات سے خالی ہوں، اور یہ بزرگ بھی خواہش سے خالی ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، پھر پردے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں بھی بڑھیا ہوں، آپ بھی بوڑھے ہیں، پھر یہ پردے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا خاتون ہم کو اللہ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ جوان ہے، ہم کو اس کی جوانی کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس نے جو قانون بیان کیے ہیں وہ بڑھیا کے لیے بھی ہیں اور بڑھیا کے لیے بھی، دونوں کے لیے قانون برابر ہیں، لہذا دونوں پر برابر عمل کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، ان سے الگ ہونے کے بعد حق تعالی شانہ کے حکم سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حرم میں آئی اور آپ کی بیوی بنی اور ام المؤمنین بن گئی، امت کی ماں بن گئی، مقدس خاتون تھی اور بن گئی۔ حضور نے ان کا بڑا ولیمہ کیا، ان کے ساتھ نکاح کے موقع پر آپ نے بڑا ولیمہ کیا۔ آپ نے چھوٹے ولیمے بھی کیے، چھوٹے ولیمے میں آپ نے چند لقمے کھجور کے حلوے کے کھلائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا ولیمہ ہے۔ کبھی ستو کھلا دیے، یہ بھی ولیمہ ہے۔ ولیمے کے اندر اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اور آج کل ولیمے میں بڑی غیر دیانتداری کا معاملہ دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ مردوں کا اور عورتوں کا کھانا ساتھ ہوتا ہے، مرد عورتوں کے پنڈال میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں نوجوان کھلانے کا شوق زیادہ رکھتے ہیں کہ ہم خدمت کریں گے۔ نہیں، آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں، آپ باہر سے خدمت کی۔ عورتیں خود کہیں کہ ہمارے پنڈال میں کوئی غیر محرم مرد نہیں آنا چاہیے، بڑی عمر کی عورتیں جو ہیں وہ باہر سے خانچے لے لیں اور پردہ
بیچ میں رکھا جائے تاکہ مردوں میں اور عورتوں میں اختلاف نہ ہو، اور جہاں ویڈیوگرافی وغیرہ کا نظام ہو وہاں عورتیں طے کر لیں کہ ہمیں شادی میں یہاں جانا ہی نہیں ہے، اس کو بند کیا جائے تو ہم شادی میں جائیں گے۔ علماء کو بھی ایسی شادیوں کے اندر جہاں ویڈیوگرافی ہو رہی ہو اور غیر محرموں کا اختلاط ہو، ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے۔ ہال میں ایسا ہوتا ہے، ہال کے لیے میں نے کہا ہے کہ یہاں کا ماحول قابل لاحول ہوتا ہے، خطرناک ماحول ہوتا ہے، کیونکہ مرد اور عورتیں سب مل سے باتیں ہو رہی ہیں۔ ارے بھائی پردہ کہاں گیا؟ شرعی پردے کی کیا حیثیت ہے؟ تو حضور نے 10 صحابہ کرام کو بلایا اور کھانا کھلایا، گوشت اور روٹی، یہ بہترین ولیمہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر کسی نے ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر دیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں گاؤں میں جاتا ہوں، اپنے بچوں کا ولیمہ کرتا ہوں تو 5 مرغے ذبح کرتا ہوں، اور 5 مرغے ذبح کر کے محلے کے جو لوگ ہیں ان کو بلا کر کھلا دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھئی یہ اتنا ولیمہ ہے۔ بکری بھی ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں، اگر اس سے کم ہو ولیمہ تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، گھر کے لوگوں نے کھا لیا تو بھی ولیمہ ہو گیا۔ شادی ہو جانے کے بعد سے جو دعوت دی جاتی ہے وہ ولیمہ ہے، اور شادی کی دعوتوں کو لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکی والوں کے ذمہ کھانا کھلانا نہیں ہے، لڑکے والوں کے ذمہ ولیمہ کرنا ہے اور مہر کا ادا کرنا ہے اور عقد نکاح کرنا ہے، بس اتنا سا پروسیجر نکاح کے اندر ہے۔ باقی یہ جو جہیز ہے، بارات ہے، شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام میں نہ بارات ہے نہ جہیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا۔ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی تھا نہیں، گھر بسانے کی کوئی چیز ان کے گھر میں نہیں تھی، اور حضور حضرت علی کے سرپرست ہیں۔ سرپرست کے ذمہ ہے کہ دوسرے گھر کا نظم بھی کرے جبکہ اپنی بیٹی ان کے یہاں جا رہی، تو وہاں جو ضروری چیزیں تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتھر بیچ کر خریدی گئی اور حضرت علی کے گھر پر پہنچائی گئی۔ اس کو ہرگز جہیز نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ تو ضرورت کی چیزیں تھی جو حضور نے وہاں نگرانی اور سرپرستی کے طور پر پہنچائی۔ اب 10 آدمی آتے گئے، کھانا کھاتے گئے، 10 آئے، پھر 10 آئے، کیونکہ کمرے چھوٹے تھے اور زیادہ کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے چھوٹے کمرے کے اندر 10 آدمیوں کو حضور بلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، روانہ کرتے تھے۔ پھر آخر میں 10 لوگ جو رہ گئے وہ بیٹھے رہ جائیں گے نہیں، بیٹھے ہی رہے۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ نہیں جاتے تو حضور اٹھ کے چلے گئے، ازواج مطہرات دوسری تھی ان کے یہاں گئے، شاید اب میرے اٹھ جانے سے یہ اٹھ جائیں گے، واپس آئے تو دیکھا پھر بیٹھے ہیں، وہ باتیں کر رہے تھے۔ تنگ مکان ہو میزبان کا اور کھانے والے زیادہ ہوں تو کھانے والے مہمانوں کو چاہیے کہ جیسے ہی کھانے سے فارغ ہو جائیں فوراً اپنا راستہ لے لیں، الیک سلیک کر لیں، شکریہ ادا کر لیں، دعا پڑھ لیں، روانہ ہو جائیں۔ ہم لوگ ریونین میں تھے، وہاں حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، دعوت ہوئی حضرت کی، تو بڑی دعوتیں ہوتی، دعوت ہوئی تو میزبان نے دوسرے علماء کو بھی دعوت دی، ان کو بھی بلایا، ہم کو بھی بلایا، ہم بھی مہمان تھے، ہم کو بھی بلایا۔ حضرت کے سامنے کھانے کے لیے علماء بیٹھے، جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہم نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ ہم کو چلے جانا چاہیے کیونکہ مہمان اور بھی۔
حضرت نے ہمارا اشارہ دیکھ لیا. اشارہ دیکھنے کے بعد فرمایا مولانا یہ جو قرآن کریم میں آیت ہے وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، یہ اس جگہ کے لیے ہے جہاں مکان تنگ ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں اور میزبان کو دقت ہو. یہاں مکان اتنا بڑا ہے، کئی کمرے ہیں، آپ کے بیٹھنے سے میزبان کو خوشی ہوگی. تو یہ آیت اپنے لیے نہیں، یہ آیت تو وہاں چلے گی جہاں تنگی مکان ہو، تنگی زمان ہو، وہاں کی ہے. تو قرآن کریم کو سمجھنا یہ بھی ایک کام ہوتا ہے. جب نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ کمرے کے اندر ایک پردہ کھینچ لیا جائے، اور اعلان ہوا قرآن کریم میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے مردو، اب تم کو کوئی ضرورت پیش آئے تو وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے حجاب کے پیچھے سے آواز دینا، اور اندر سے وہ چیز بھیج دی جائے گی. اب حجاب کا حکم آ چکا. حضرت انس فرماتے ہیں بیچ میں سے سرکار نے پردہ کھینچ لیا اور پردہ ہو گئی. تو یہ گھر کا پردہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مراکش میں وہ دعوت کے ساتھیوں نے لڑکیوں کو جمع کیا اور پردے کے ساتھ پردے پر تکلیف کہ بیٹیوں پردہ جو ہے اسلامی فریضہ ہے، اور تمہارے اوپر فرض ہے اپنے چہرے کا، اپنے جسم کا چھپانا، جسم کا نشیب و فراغ نظر نہ آئے، اس کا خیال رکھنا. اور بھی جو ترغیبیں باتیں کرنی تھی، قرآن میں 7 آیتیں جو ہیں پردے کے سلسلے میں، اور احادیث مبارکہ کے اندر 7 احادیث ہیں جن کے اندر پردے کے سلسلے میں احکام دیے گئے. لڑکیوں کے دل پر بات لگ گئی، اور دوسرے دن سے وہ حجاب کے اندر کالج میں آنے لگی. ایک ہفتے کے بعد دعوت کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ فرمایا جتنا بے پردگی میں آتی تھی اور دل بے چین اور بے قرار رہتا تھا، جب سے پردے میں آنے لگی وہ جتنے بدماش تھے وہ تمام روانہ ہو گئے. اب ہمارے دل کو انتہائی درجے پر سکون ہے. پہلے دل گھر جاتے تھے تو چھلنی ہوتا تھا، کوئی سینہ دیکھتا ہے، کوئی چہرہ دیکھتا ہے، کوئی آنکھیں دیکھتا ہے، کوئی چھیڑتا. سب چیزیں الحمدللہ پردے کی وجہ سے ختم ہو گئی. حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان کیا ہے. جنگ بدر کا موقع تھا، اور جنگ بدر کے موقع پر اعلان ہوا کہ کون اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے اور نکلنے کے لیے تیار ہے. تین 313 افراد نکلے. بیچارے نگتے. ان میں سے کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے. آج اتنی بڑی مسجد ہے، ایک کوئی آدمی ایسا نہیں ہوا کہ جس کے جوتا نہ ہو. اور وہاں بغیر جوتے کے سنگلاخ اور ریگزار کے اوپر چلنا ہے اور اللہ کے راستے کی لڑائی لڑنی. میدان کارزار میں جانا ہے، دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے، اس وقت تو نہیں تھا لیکن ہو سکتا ہے. یہ جانے والوں میں ایک نوجوان حارثہ ابن سراقہ بھی تھے. شادی شدہ بھی نہیں تھے، بالکل ینگ تھے، نوجوان تھے. نوجوانوں کے اندر تو دین کا جذبہ ہونا چاہیے، دین کی اہمیت ہونا چاہیے، دین کا شوق ہونا چاہیے. وہ لڑکی نے اتنے سب لوگوں کا مقابلہ کیا. لڑکے کہاں سوئے ہیں؟ یہ میدانوں میں کب تک کھیلتے رہیں گے؟
اور رات کو کب تک والی بال کھیلتے رہیں گے اور کرکٹ میں لگے رہیں گے؟ بیدار ہو جاؤ، بیدار۔ روزانہ نئے نئے ایشو آ رہے ہیں، آپ حضرات کو مقابلہ کرنا ہے اور ان کے لیے جو ہے تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو دینی اعتبار سے چاق و چوبند کرو، تیار کرو۔ یہ غفلت اب چلنے والی نہیں ہے، بہت ہو گیا غفلت کا زمانہ۔ 1400 سال سے ہم سوئے ہوئے ہیں اور دشمن اتنا چوکنا ہے کہ روز نیا ایشو کھڑا کر کے ایک ایک چیز لا کر ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے، اعتراضات کر رہا ہے۔ ابھی پوچھو تو ہمارے نوجوانوں کو پردے کا حکم معلوم نہیں ہو۔ اس کا بڑا خیال اور اس پر 100% عمل ماں بہنیں بھی کریں کہ برقعے کے بغیر بالکل باہر نہ نکلیں۔ اگر اب تک نہیں کر رہی تھی تو اب اور پابندی کے ساتھ کریں۔ جتنا یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں، اتنا ہم کو قرآن پر جتنا اعتراض کر رہے ہیں اتنا ہم کو قرآن پڑھنا ہے، اتنا ہم کو قرآن حفظ کرنا ہے، اتنا ہم کو قرآن کریم یاد کرنا ہے۔ یہ ان کا جواب ہے۔ تو حضرت حارثہ نوجوان ہے، ماں کی اجازت سے نکلے۔ ماں نے کہا چلا جا، اللہ کے راستے میں تو کام آ گیا، جنت میں پہنچ گیا، تیرا بیڑا پار میرا بیڑا پار، تیری برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ بیٹا کس کا ہے؟ تو بھئی میرا نام آئے گا اور مجھے بھی جنت میں جگہ مل جائے گی۔ ارے بھائی، لوگ اپنی اولاد کو کوئی سعودی بھیجنے کی فکر میں ہے اور کوئی بیرون بھیجنے کی فکر میں ہے کہ کما کے لائے گا، اور یہ خاتون کو فکر ہے کہ میرا لڑکا مجھے جنت دلائے گا، مجھے جنت میں لے جائے گا۔ جا گردن کٹا دے، قربانی دے دے، خون کی ندی بہا دے، مت گھبرانا، پیچھے مت ہٹنا، اپنی پیٹھ مت دکھانا، اللہ کے راستے میں لڑنا۔ گئے، ایک تیر آ کر یہاں لگ گیا گلے کے اندر، اجنبی تیر لگا اور شہید ہو گئے حضرت حارثہ نوجوان صحابی۔ جب بدر سے واپسی ہوئی تو بدر میں پہلا معرکہ ہے اسلام اور کفر کا فیصلہ کن، پہلا معرکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نہتوں کو ہتھیار والوں پر 3 گنا ہتھیار والوں پر کامیابی عطا فرمائی، اور دنیا کے مسلمانوں کو بتایا کہ ہتھیاروں سے لڑنا ضروری نہیں ہے، تمہارا ایمان اور عزم پختہ ہوگا تو دشمن ہار جائے گا۔ اپنے عزائم کو پختہ کرو، اپنے عقیدوں کو پختہ کرو۔ اس ملک میں رہنا ہے اور دین کے ساتھ رہنا ہے، نمازوں کے ساتھ رہنا ہے، داڑھی کے ساتھ رہنا ہے، سنت کے ساتھ رہنا ہے، حضور کے دین کے ساتھ ہمیں یہاں رہنا ہے اور قیام کرنا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم یہاں رہیں گے اور شان سے رہیں گے، اور ہمارے مذہب کی پابندی کرتے ہوئے ہمارے مذہبی تمام چیزوں کو لے کر ہم چلیں گے۔ یہ عزم ہونا چاہیے ہمارے جوانوں کا۔ واپسی میں والدہ کو پتا چلا میرا بیٹا شہید ہوا تو انہوں نے چادریں اڑی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہاں تو لڑکا انتقال کر جائے تو عورتیں چادریں نکال دیتی ہیں، آپ نے یہ چادریں کیوں اوڑھ رکھی ہیں؟ چادر نکال دیجیے، ماتم کیجیے، اپنا اکلوتا بیٹا چلا گیا تو ماتم کیوں نہیں کرتی؟ اسلام نے ماتم کو منع کر دیا، ماتم کی جگہ صبر کرنے کو کہا۔ یہ ماتم دوسروں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، مسلمانوں کا کام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا۔ ماتم کرنا مسلمانوں کا شعار نہیں، صبر کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ کیا دیتے ہیں؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال بڑا اچھا جواب خاتون نے دیا، کہا تجھے پتا نہیں کہ تیرا بیٹا مر گیا؟
کہا جی بیٹا مر گیا ہے لیکن حیا زندہ ہے. یہ جو پردہ میں کر رہی ہوں اور یہ جو برقع اوڑھ کر آئی ہوں اور یہ جو چادر جسم پر لپیٹ کر آئی ہوں یہ میری حیا کی نشانی ہے. میں با حیا ہوں اور اسلام حیا کا ترجمان ہے. اس بنا پر عورت تو حیا کی پیکر ہے، اس کا پردہ اس کی عزت کا تاجدار ہے اور اس کی عزت کا رکھوالا ہے، اس کی محافظت کرنے والا ہے، اس کی ناموس کا بڑا خیال رکھنے والا ہے یہ پردہ اور برقع. اس لیے جو لوگ پردے پر اعتراض کرتے ہیں ان کو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. دنیا کے حالات، جتنے حالات اور جتنے قتل اور جتنی بدکاریاں دنیا میں واقع ہوتی ہیں وہ بے حیائی اور بے پردگی کی وجہ سے ہوتی ہے، پردے کی وجہ سے نہیں ہوتی. پردے کی وجہ سے تو حالات درست ہوں گے. اور یہ جو روزانہ کے زنا بالجبر ہو رہے ہیں اور روزانہ کی جو قتل و غارت گری کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ سب ختم ہوں گے. یہ بے پردگی کا نتیجہ ہے کہ بے حیائیاں آئیں اور بے حیائیوں کا نتیجہ ہے کہ قتل و غارت گری اور زنا کا بازار گرم ہوا. پھر اس خاتون نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا لڑکا کام آ گیا، جوانی میں خون بہا دیا اللہ کے دین کے لیے، اس کو کوئی جنت بھی ملی کہ میں رو اتنا رو اللہ کے دربار میں کہ اللہ اس کو رحم آ جائے اور جنت دے دے. حضور نے فرمایا اللہ کی جنتیں بہت ہیں، ان میں سے تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی جنت جنت الفردوس عطا فرمائی. تو آج کی بات کا مضمون یہ تھا کہ موجودہ دور میں حجاب کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. ماں بہنوں کو اس کا مقابلہ اس طرح سے کرنا ہے کہ اگر اب تک حجاب میں نہیں تھی تو حجاب میں آ جائیں.